سدرۃ المنتہا کے آگے جب اللہ نے فرمایا کہ اور آگے آؤ میرے قریب آؤ، تو حضور نے جبریل کو فرمایا کہ اب چلیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ اب تو میں 1 انچ اگر آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے، یہ تو آپ کا مقام ہے، آپ جا رہے ہیں۔ بشر کا یہ مقام ہے جہاں نوری کی حد ختم ہو گئی۔ نوری فرشتے ہیں، جو نور سے بنے ہیں وہ فرشتے کہلاتے ہیں، مٹی سے جو بنے ہیں وہ انسان کہلاتے ہیں، آگ سے جو بنے ہیں وہ جنات کہلاتے ہیں۔ نور سے بنے ہوئے اور سارے فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ 2 مرتبہ آپ نے دیدار کیا ہے، حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، نہیں تو جب بھی وہی لاتے تھے کہیں حضرت دحیہ ابن قلبی کی شکل میں، زیادہ تر کثرت سے حضرت دحیہ ابن قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے آتے تھے۔ لیکن جب پہلی مرتبہ وہی آنے کے بعد 2.5 سال وہی کی فطرت ہوئی، رک گئی، اس وقت اللہ کے نبی سب کو صرف آواز آتی تھی، آواز سنتے تھے، کچھ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ 2.5 سال کے بعد پھر ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے حضرت جبریل نظر آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا پوری زمین و آسمان کو ڈھانپی ہوئی ہے وہ کرسی، اور حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، ایک پر کی وسعت یہ ہے کہ زمین و آسمان کو ڈھانپے ہوئے۔ پھر معراج میں جانے کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد جا کے پھر آپ نے وہ سورہ نجم میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ ان کی آنکھ دھوکہ نہیں کھائی، انہوں نے جبریل کو دیکھا۔ وہاں بھی فرمایا کہ میں نے 600 پر دیکھا جبریل کے، اور یاقوت اور زمرد کے بڑے بڑے ہیرے جواہرات کے جیسے پر، اور ایک پر کی وسعت تھی کہ زمین و آسمان ڈھانپ لے۔ یہ اللہ نے حضرت جبریل کو کیوں دکھایا جناب؟ اسی لیے دکھایا کہ جب جبریل اللہ کا بنایا ہوا ایک فرشتہ، اس کا یہ حال ہے طاقت کا کہ لوگ نظر نہیں اٹھا سکتے، تو لوگ اللہ کو ان آنکھوں سے کہاں دیکھ پائیں؟ یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کر نہیں سکتی۔ اللہ جنت میں پھر وہ بدا پیدا فرمائیں گے کہ پھر آپ دیدار کریں گے جناب اللہ رب العالمین کا۔ جبریل کی بس نظر، اس کے دیدار کی بساط نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ حضرت حمید حمزہ نے فرمایا تھا کہ وہ جب تمہارے پاس آئے تو ذرا مجھے بھی دکھانا، میں بھی دیکھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا مکے میں مجھ سے بہادر کون ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، فرمایا کہ اچھا آ گئے، ابھی حبیب حمزہ نے دیکھا بھی نہیں جبریل کو، خالی منڈی اٹھائے بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعجاز، انسانوں کے اندر وہ انسان، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ جناب رسول اللہ۔ اور اس آیت میں عبد ہی کا لفظ استعمال کر کے یہ لفظ بتا دیا ہے، محدثین نے لکھا کہ اگر اس سے اچھے بھی کوئی الفاظ القاب ہوتے تو اللہ اس القاب سے یاد کرتا جناب رسول اللہ کو۔ کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، لیکن جب معراج کا ذکر کرنا ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور کمال کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد کا لفظ بہت پسند تھا، آپ کو عبداللہ نام بہت پسند تھا۔ عجیب نسبت رکھا کہ آپ کے والد بزرگان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبد لفظ کو بندہ لفظ بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے، اور بندگی کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، کائنات میں ہم عام انسان کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو حق بندگی آپ نے کی ہے، اور عاجزی اور بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندے کا معنی یہ کہ عاجز انکساری کرنے والا، اللہ کے سامنے اپنے عزت والے سر کو اور رکوع اور سجدہ کرنا انسان کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ کو کہیں کسی کے لیے رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، نماز میں ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ بہت سارے صحابہ گئے روم، فلسطین گئے، شام گئے، وہاں دیکھا بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے تھے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد کچھ صحابی نے جرأت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی، آپ نے فوراً روک دیا، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کریں۔
اللہ کے سوا کسی کے سامنے یہ سر، اور امت مسلمہ کا یہ وصف رہا ہے کہ سر تو کٹایا ہے لیکن اللہ کے سوا پھر یہ سر کسی کے سامنے جھکایا، پھر وہ مجدد الفسانی ہو، معین الدین اجمیری ہو، صابر کلیری ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہوں، حسن بصری ہوں، امام غزالی ہوں، امام رازی ہوں، تمام اللہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکے۔ اسی لیے بہت جھک کر آپ کسی کا ہاتھ چومنا اسی لیے منع کیا گیا کہ ہاتھ چومنے میں بھی رکوع کی کیفیت ہوتی ہے، اور رکوع اور سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اپنی حمد کھڑے رہ کے کروایا، وہ آپ انشاءاللہ معراج کا بیان جب وہاں پہنچیں گے، اور تحیات جب تحفہ دیا ہے اور پھر وہ سلام ملا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 5 مرتبہ اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ کی معراج ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، 5 مرتبہ یہ اللہ کے دربار میں جو آتے ہو، یہ 5 مرتبہ معراج ہوتی ہے امت کی۔ اسی لیے اس میں فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اسی میں فلاحی کامیابی ہے۔ نماز کو چھوڑنے کے بعد ایمان والا یہ کہے کہ میں فلاح پاؤں گا، ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ معراج سے تحفہ ملا ہوا ہے، اور اللہ کا کرم، جناب رسول کی رحمت، اللہ رحمۃ للعالمین ہے، ہم پہ رحم ہوا، 50 کی 5 ہو گئی۔ اگر 50 ہوتی تو اس پہ بھی امت پہ مہربانی موسیٰ علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ واپس جب ہوئے تو ملاقات ہوئی، فرمایا کہ کچھ ہدیہ ملا، تحفہ ملا؟ فرمایا ہاں 50 وقت کی نماز ملی۔ حضرت موسیٰ فرمایا کہ میری امت پہ 2 وقت کی نماز پڑھتے نہیں تھی، میری امت سے تو بہت کمزور تمہاری امت ہوگی، جاؤ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جا کے آؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ جب پہلی مرتبہ گئے ہیں، واپس گئے ہیں اللہ کے رب دربار میں، تو 5 نماز تخفیف ہوئی۔ اس طرح 5 کر کے آپ 9 مرتبہ گئے تو 10ویں مرتبہ 5 رہ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 ختم ہوئی تو 4 مرتبہ گئے تو 5ویں مرتبہ جب گئے تو 5 رہ گئی۔ 5 رہنے کے بعد بھی جب موسیٰ کے پاس آئے تو فرمایا یا رسول اللہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، آپ جاؤ، آپ کی امت 5 وقت نہیں پڑھ پائی۔ تب اللہ کے نبی فرمایا کہ اب اتنی مرتبہ جا کے اللہ نے رحم فرمایا اور اتنا کم فرما دیا، اتنی کمی کر دی، اب تو مجھے جانے کو بھی شرم آ رہی ہے، اللہ کے سامنے غیرت آ رہی ہے۔ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو برقرار رکھیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو برباد کر دیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کے چلے، اللہ نے فرمایا میرے وسلم نماز 5 پہ آپ راضی ہیں؟ فرمایا تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، میں اس پہ نقطہ لگا کے 50 وقت ہی لکھوں گا۔ اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی چیز بدلتی نہیں، اللہ کی کئی چیز بدلتی نہیں۔ اعمال میں کمی کر دیا، لیکن 5 وقت امت نماز پڑھے گی، میں نقطہ لگا کر 50 لوں گا۔ وہاں سے اللہ کا نواز، محدث لکھتے وہاں کے اللہ کا نام نقطہ نواز ہو گیا۔ ہم 5 پڑھے، نقطہ لگا کے 50 وقت کی نماز اللہ لکھتے ہیں۔ یہ معراج کا پہلا تحفہ ہے۔ اور دوسرا تحفہ ہے آمن الرسول سے کافرین تک، سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ بستر پر سونے سے پہلے باوضو رہ کر آپ الف لام میم سے مفلحون تک، آیت الکرسی، خالدون تک، یا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک، لیکن افضل یہ خالدون تک اور آمن الرسول سے کافرین تک یہ تلاوت کر لیں، دنیا کی ساری مصیبتوں سے آپ محفوظ ہیں۔ یہ تحفہ ملا سورہ بقرہ کا۔ لیکن سب سے پہلا تحفہ اور ہدیہ جو ہے وہ نماز ہے۔ انشاءاللہ وہ نماز کیسے، نماز میں کیا اللہ کا حق کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، انشاءاللہ وہ بات میری زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ معراج کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو معراج کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چلتے پھرتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے بلا وضو، با وضو بھی نہیں، بلا وضو، غسل جنابت واجب ہو اس وقت بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے آپ۔
اللہ کا کلام کا یہ ادب ہے. لیکن اللہ کے نبی پر آپ درود پاک پڑھیں، لیکن وہ درود پاک کا اجر آپ کو ملے گا، لیکن درود پاک پڑھنے کا حق جو ہے وہ نماز میں ادا ہو. وہ انشاءاللہ اس کی تشریح وقت آئے گا تو بتائیں گے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ معراج کی سفر جا رہے ہیں، پہلے ساتواں آسمان پر پہنچے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا، امت کو پیغام دیا کہ آپ کی امت کو کہنا کہ جنت میں شجر لگاؤ. حضرت جناب نے پڑھ کے پوچھا کہ شجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں آ جاتا ہے. کم سے کم آدمی صبح ایک تسبیح، رات کو ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھیں. اور سلسلہ بیت کے اندر جو لوگ شامل ہیں تو پھر سلسلہ بیت کے اندر سے جو تسبیحات دی جاتی ہے اس کا معمولات فجر بعد اور مغرب بعد کا بنایا جائے یا عشاء بعد بنایا جائے. وہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. ظاہر بات یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ کا مبارک دن رکھا، مسلمانوں کا عید کا دن ہے، اس لیے کہ اور سورہ کہف 15ویں پارے میں جو سورہ کہف ہے فرمایا کہ شب جمعہ میں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں، اگلے جمعہ تک کی تمام قلب کے اندر نور پیدا کر دے. پھر الگ الگ بزرگوں کے معاملات ہیں، جو بزرگ جس نے پڑھ لیے. بہت سے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ 6 سورہ ایسی ہیں کہ جمعہ کے دن آپ پڑھ لیں. سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ہے، سورہ جمعہ، سورہ منافقون اور سورہ دہر. الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، 21ویں پارے میں ہے وہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. یہ وہ ترغیب تھی کہ امت اس سورہ کو کثرت سے پڑھتے رہیں جمعہ کے. یہ وہ فضائل ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں، حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے رحم و کرم سے یہ شعبان کا مہینہ اے اللہ ہمیں تیری عبادت کی طرف راغب کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے تو اللہ اس کی پوری برکت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما. اور اللہ جب وقت کٹھن موت کا وقت آئے اے اللہ راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہماری بہن بیٹیاں جو بدلہ رشتہ احساس سے منسلک نہیں ہیں اے اللہ ان سب کو نیک اور صالح رشتہ احساس سے منسلک فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہو ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا. اے اللہ نافرمان بیوی کو فرما بردار بنا، ظالم شوہر کو رحم دل بنا. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.